میں انشاءاللہ کل تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. روک کے دکھا دے. منسٹر سے کہا ہے کہ عمران کو بیٹھنے دیں آ کر, ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم. السلام علیکم. جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو احتجاج کا حق ہوتا ہے, اپنی بات کرنے کا حق ہوتا ہے. کسی کی آواز بند نہیں کی جاتی, کسی کا گلا نہیں دبایا جاتا, راستوں کی بندش بھی نہیں کی جاتی, لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہیں کی جاتی. کوئی مرتا ہو تو اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ایمبولینس کے اندر کہ آگے احتجاج ہو رہا ہے, یہ مر جائے اس کے اندر, اس کو اسپتال پہنچنا ضروری ہے یا نہیں پہنچنا ضروری ہے, یہ اس کے اوپر کوئی فکر مندی. یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا. جمہوریت میں پہلے لوگ ہوتے ہیں. بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں, یونیورسٹی بند ہونی ہے کہ کھلنی ہے, اس کے اوپر پہلے وہ بچوں کا حق ہے. روڈز بند کرنا جمہوریت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے راستے بند کر کے کسی کو احتجاج سے روکنا یا اس کے آگے رکاوٹیں یا کنٹینر لگا کے اس کو بند کر دینا, یہ بھی جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت عمران خان جس طریقے سے 2014 میں دھرنا دینے کے بعد جو رواج دیا انہوں نے, اس وقت پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی والے دونوں آ کے بیٹھے تھے, اور آ کر یہاں سے آپارا آ کے بیٹھے تھے سپورٹس کمپلیکس کے سامنے, اور آہستہ آہستہ وہاں سے چلتے ہوئے ڈی چوک پہنچ گئے. اور ڈی چوک کے بعد پھر طاہر القادری کا اور عمران خان کے وہ اعلانات سب کو یاد ہوں گے کہ پی ٹی وی اسٹیشن پر بھی آپ کا قبضہ ہے, بہت مبارکبادیں طاہر القادری دیا کرتے تھے. اب یہ اگر وہ چیزیں سامنے رکھیں تو کون ایسا شخص ہوگا جس کا دوبارہ دل چاہے گا کہ دوبارہ پارلیمان کے اوپر, اس کی دیواروں کے اوپر کوئی چڑھا ہو اور کٹر لے کر اس کے گیٹ کاٹ رہا ہو, یا پی ٹی وی اسٹیشن کے اندر پتہ چلے کہ کون تاریں آ کے کاٹ کے ٹرانسمیشن چینج کرے گا. یہ صورتحال نہیں چاہیے. اسی طریقے سے نہ وہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی سانحہ چاہیے جو ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہے. کیا ہماری سیاسی قیادت اس قابل نہیں ہے کہ ان معاملات کو خود سلجھا سکے؟ لگتا یہی ہے کہ نہیں ہے اس قابل. اب معاملہ وہ جا کے پڑے گا سپریم کورٹ کے اوپر اور فوج کے اوپر, جس کو عمران خان روزانہ کی بنیاد کے اوپر دن میں 10 بار خطاب کر کے نیوٹرل کو پکار رہے ہیں, باقاعدہ پکار رہے ہیں. وہ کسی اور کو پکار نہیں رہے. آج کل صبح سے آج شام تک جتنی دفعہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ہر ایک میں وہ نیوٹرل کو اور جسٹسز سپریم کورٹ جو ہیں انہی کو پکار رہے ہیں. اب سپریم کورٹ نے کل ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے, اور کل صبح سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی ایک بینچ بیٹھے گا, جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل ہیں. اب انہوں نے راستوں کی بندش کے اوپر ایک فیصلہ لینا ہے. میں اگر ذاتی طور پر وٹنس ہوں 2014 کے دھرنے کو کور کرنے کا اور بہت سارے ان کے احتجاج کور کرنے کا, اور فیض آباد میں جو کچھ ہوا تھا 2017 یا 18 میں, وہ ساری چیزیں دیکھنے کا. اب اگر اس سے کوئی سبق سیکھا ہے ہم نے, تو سبق یہ تھا کہ ایک تو راستے بند نہیں ہونے چاہیے جس سے لوگوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ جائیں. سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے, لیکن کسی پبلک آفس کے اوپر دھاوا بولنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی پولیس والے کو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کرمنل ایکٹ ہے. آج جو ایک پولیس والے کو مار کے لاہور میں, بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکو سمجھ کے مار دیا تھا, اس پہ شرم آنی چاہیے. جو یہ ٹویٹ کر رہا ہے, جو یہ بیان دے رہا ہے, یہ درست نہیں ہے. وہ اس قوم کے بیٹے ہیں جن کو یہ ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے. وہ فوج میں جاتا ہے, کوئی پولیس میں جاتا ہے, کوئی سویلین کسی اور محکمے میں جاتا ہے. یہ ان کے رول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں. کسی کا ذریعہ معاش کہیں ایک جگہ لکھا ہوگا, کسی کا دوسری جگہ لکھا ہوگا, لیکن کیا اس کو گولی مارنے کا حق کسی کو دیا گیا؟ وہ جو بھی میجر صاحب تھے, میجر ساجد, اس کے اوپر قانون کے مطابق اس کی سزا جو بنتی ہے وہ تو بنے گی. لیکن لیڈرز اپنے بیانات تو سوچ سمجھ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پولیس والا روکے گا یہ اس کا آخری بار ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کا بیان ہے, میں اس کو چلوا نہیں رہا ابھی. جو پولیس والا روکے گا یہ اس کا آخری بار ہوگا کہ وہ کسی کو روکے گا. یہ لفظ کہنے والے ہیں, آپ اشتعال دلا کے خود چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مار دے. تو میں تو سپریم کورٹ سے کل توقع رکھتا ہوں کہ ایک تگڑا فیصلہ دے. زبردست فیصلہ ہونا چاہیے. کسی کو احتجاج سے نہیں روکنا چاہیے. وہ جمہوریت کی بنیاد ہے کہ آپ کسی کو احتجاج کا حق دیتے ہیں, لیکن راستے روکنا احتجاج کا حق نہیں ہے. آپ ایک جگہ کا مقرر کریں, ہر بڑے شہر کے اندر کریں, لاہور میں کریں, اسلام آباد میں کریں, کراچی میں کریں. پی ٹی آئی والوں کو بھی جگہ دیں. وہ جیسے جے یو آئی والوں کو جگہ دی گئی تھی اتوار بازار کے پیچھے اسلام آباد میں, یہاں ایک جگہ دی گئی تھی کشمیر ہائی وے کے بالکل ساتھ. لیکن کشمیر ہائی وے بلاک کرنا اگر احتجاج ہے تو یہ ظلم ہے. اگر وہ بچوں کی یونیورسٹیاں بند کر کے ہسپتالوں میں مریضوں کو جانے سے روکنا احتجاج ہے تو یہ بھی ظلم ہے. راستے کھلے رکھیں, ایک سائڈ پہ احتجاج کریں اور پرامن ہونا چاہیے. کسی پبلک آفس کے اوپر اٹیک کرتا ہے جو, وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. 780 کے پرچے پہلے درج ہوئے تھے ان کے اوپر پی ٹی وی اٹیک کے بعد. ان کے اپنے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے دور میں آ کے وہ مقدمات ختم ہوئے.
تو دوبارہ اس چیز کے اوپر تحریری ایک حکم نامہ جاری ہونا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو تمام کو بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اس کا پابند ہونا پڑے گا. کسی کو اس سے ایگزمپشن نہیں ہو سکتی کہ پاکستانی قوم کے ان بیٹوں کو جن کی ڈیوٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے. وہ کوئی ایس پی ہو یا ایک کانسٹیبل ہو، دونوں کا برابر ایک شہری ہونے کے ناطے حق ہے. اور اس قانون نافذ کرنے والے ادارے کو جب آپ مارنا شروع کر دیں گے تو قانون نافذ کرنے آئے گا کون ہے جو یہاں اس انارکی کو روکے گا؟ تو کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرے. صرف لیڈرشپ کہنے سے کہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں، اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جس کا تعین ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے. اور اس سے بھی بڑی ذمہ داری شاید وہ ہے جس کو عمران بار بار نیوٹرل کہتے ہیں، فوج ویسے تو اب کہتی ہے کہ ہم سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، لیکن جب ملک کے اندر ایسے فساد والی اور انارکی والی کیفیت ہو تو لا اینڈ آرڈر ان کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو وہ رینجرز، ایف سی اور فوج کے ایک رول آئے گا جس میں ان کو مینٹین کرنا پڑے گا کہ خون ریزی نہ ہو جائے اسلام آباد کے اندر یا کسی موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ کے اوپر. اس کے اندر ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، مؤثر طریقے سے ادا کرنا پڑے گا. وہ لیڈرشپ کو انگیج کرنا ہے تو ان کو بٹھانا پڑے گا جیسے جنرل راحیل شریف نے بٹھایا تھا. اور اگر وہ آپ کو کام کرنا ہے تو اب کرنا ہے. یہ پاکستان کو آپ اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے کہ سڑکوں کے اوپر ایک فساد کی کیفیت اور آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو عمران خان ایک طرف نیوٹرل سے چاہتے بھی ہیں کہ وہ رول ادا کریں اور ساتھ شاید اپنی مرضی اور اپنی وہ چاہتے ہیں کہ جس میں ان کا سیاسی فائدہ اس طریقے سے ادا کریں. وہ نہیں ہوگا. جس میں پاکستان کا مفاد ہو وہ رول ان کو ادا کرنا چاہیے. عمران خان کے بیانات نیوٹرل کے حوالے سے ہم نے کچھ اکٹھے کیے ہیں، کچھ کیونکہ وہ روزانہ 3-4 دفعہ ان کو پکارتے ہیں نیوٹرل نیوٹرل نیوٹرل. کئی دنوں سے تو کہتے تھے کہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے، اللہ میاں نے حکم ہی نہیں دیا. پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نیوٹرل ہیں، آپ نیوٹرل ہی رہیں. اب پتہ نہیں اللہ میاں نے کل اپنا حکم نامہ بدل دیا تھا، آج انہوں نے پھر کہا کہ نہیں نیوٹرل اپنا رول ادا کریں. تو سنیے گا نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں. آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں. اس میں کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے ہی بڑے ذمہ دار ہوں گے کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. یہ عمران جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سالمیت کا تحفظ اٹھایا ہے، تو سیاسی جماعت کے سربراہ کا بھی اور پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کا بھی جو اوتھ ہے وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہے. تو صرف یہ اس فوج کا یا جنرل باجوہ جس کو آپ روز نیوٹرل کہہ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ عمران خان کی بھی ذمہ داری ہے اور شہباز شریف کی اور باقی جماعتوں کے سربراہوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی شخص پاکستان میں وزارت عظمیٰ جیسے اعلیٰ منصب پر فائز رہا ہو اور پھر بھی وہ سڑکوں کے اوپر ہی چاہتا ہو فیصلے ہوں، تو پھر شاید اس کو کچھ سوچنا چاہیے، اپنی سیاسی حکمت عملی کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. دوسرا جو بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ رانا ثناء اللہ اور عمران خان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ دھرنے کے اوپر کیا ہے. اسی لیے میں نے وہ ہمارے ساتھی ہیں ذوالقرنین اقبال جنہوں نے خبر دی سپریم کورٹ کے صبح والے اس کیس کے حوالے سے جہاں وہ روڈز کی بندش کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں ان دونوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ کا آرڈر آنا چاہیے اور دونوں کے اوپر سخت قسم کا حکم نامہ جاری ہونا چاہیے. نہ راستہ رکے گا، دونوں کے اوپر پابندی، اور نہ توڑ پھوڑ ہوگی، انتشار ہوگا. جو کرے گا اس کے اوپر قرار واقعی سزا کا بھی تعین ہونا چاہیے. تو سنیے رانا صاحب اور عمران خان کیا کہتے ہیں. یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے، کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا. یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آ گئے ہیں. اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے. ریٹائرڈ آرمی آفیسر، ان کے گھر میں جب دیوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے
تو ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں، اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، انہوں نے یعنی جو ویپن استعمال کرنا جانتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی. یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے. اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پرامن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا. پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے، اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف. جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اور یہ اسمبلی جاتی نہیں ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ختم نہیں ہوتی، انشاءاللہ تب تک چلے گی. جی آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں پروگرام میں، عابد شیر علی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. عابد صاحب ویری وارم ویلکم، اور پاکستان واپس آنا بھی آپ کو مبارک. بہت شکریہ. اور عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. عابد شیر علی صاحب آپ سے آغاز کروں گا. احتجاج ہونا چاہیے لیکن سڑکوں پر فساد بھی نہیں ہونا چاہیے، سڑکوں کی بندش بھی نہیں ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار اپنائیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو دیا، اور ہم نے بھی احتجاج کیے. مجھے بتائیں، ہمارے لوگوں کو یہ وزیر اعظم کے طور پر امریکہ میں خطاب کرتا ہے کہ شاید خاقان عباسی کہتا تھا مجھے اندر کر دو، میں نے اندر کر دیا. اس کا مطلب عدالتیں بھی یہی لگاتا تھا، نیب بھی اس کے انڈر تھی، ایف آئی اے بھی اس کے انڈر تھی. یہ لوگوں کو کہتا تھا جی کہ فلان کے شہباز شریف کے خلاف کیس بنا دیں، حمزہ کے خلاف کیس بنا دیں، مریم بی بی کے خلاف کیس بنا دیں، نواز شریف کے خلاف کیس بنا دیں. ندیم ملک نے پروگرام کیا ندیم ملک صاحب کو جاب سے فارغ کرا کے چینلز پہ پابندیاں لگا دیں. حامد میر نے پروگرام کیا حامد میر کو گولی مروا دے. ابصار عالم نے کوئی بات کی، ابصار عالم کو رات چلتے گولی مروا کے ان کو چینل. یار آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی فسطائی طاقت ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نے آپ کو اقتدار سلیکٹڈ بنا کے دے ہی دیا تھا. شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دا ہاؤس ملک صاحب کہا تھا کہ جی ایک چارٹر آف اکانومی بنا لیں، ملک کو اس فساد سے نکالیں. لیکن اس بندے کا کام ملک میں انارکی پھیلانا. جیسے آپ نے پچھلے دھرنے کا بھی اپنے انٹرو میں دکھایا، مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے ملک صاحب، جو آج تک میں یہ 3.5 سال کی قوم کو پہلے اپنی بھیانک کارکردگی بتائے. میں تمام اپنے صحافی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کی کارکردگی بتائے کہ 3.5 سال میں 2 منٹ ہیں میرے پاس. جی بتائیے. 3.5 سال میں ہماری حکومت میں آٹا 15 روپے کا تھا، انہوں نے 70 روپے کا کر دیا. ہماری جو اس کو چور کہتے تھے، ہماری حکومت میں 45 روپے کلو چینی تھی، انہوں نے 105 روپے کی کر دی. ہمارے دور میں تیل کی وہ بجلی کی قیمت جو غریب آدمی کے لیے سب کے لیے 7 روپے فی یونٹ تھا، انہوں نے آ کر 32 روپے فی یونٹ کر دی. کھاد کی بوری کسانوں کو دیا کیا انہوں نے؟ کسانوں کی کھاد کی بوری جو یوریا ہمارے دور میں 2500 روپے کی تھی، ان کے دور میں 12,000 روپے تک. کچھ چیزیں ایسی ہیں مجبوری ہے، آپ کو تیل بجلی کی قیمتیں آپ کو بھی بڑھانی ہے. میں اس کے لیے خالی پی ٹی آئی کو الزام نہیں دیتا، بڑھانی چاہیے جو چیزیں بڑھانی پڑتی ہیں. کہ اس کی آخر ضرورت کیوں پڑی؟ ہم نے بجلی آپ کو مکمل کر کے دی ملک صاحب. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں نواز شریف کی قیادت میں دن رات ایک کیا، 0 آور لوڈ شیڈنگ کر کے 12,000 میگا واٹ بجلی. میں اس میں میں وزیر تھا. 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے نیشنل گرڈ میں ڈالی، اور 4,000 میگا واٹ بجلی جو اگلے آنے والے چند دنوں میں سالوں میں وہ آنی تھی سسٹم میں. تو ہم سیلف سفیشینٹ تھے اپنی اس پروڈکشن میں. اور اربوں روپے کی ہم نے ٹرانسمیشن کے نظام کو بدلا. ان نلائکوں نے ایل سی چھوڑ. دیکھیں ملک صاحب عثمان ڈار کو بھی شامل کر لیں پروگرام میں، پھر آگے چلتے ہیں. وہ اس کو ضرور کریں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ فرا گوگی کے خلاف کر رہا ہے جس نے کرپشن کے انبار لگائے. کیا یہ لانگ مارچ ندیم بابر کے خلاف کر رہا ہے جس نے آئل کی ایل سی تک کے پیسے پاکستان کی، اور اس نے اس کو کرپشن کے چارجز پہ نکالا؟ اور کیا یہ لانگ مارچ مطلب اور شہزاد کے خلاف کرے گا جس نے اربوں روپے تحقیقات میں ڈبو دیے؟ شہزاد اکبر پہ کچھ نہیں. مجھے ملک صاحب بتائیں کہ آخر ان عثمان ڈار صاحب سے پوچھیں، بس یہی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے قوم کو کیا دیا. ادویات بھی انہوں نے غریبوں سے لے. عثمان ڈار صاحب احتجاج آپ کو پورا حق ملنا چاہیے، اور کسی کو نہ عمران کو پکڑنا چاہیے نہ آپ کو. میں ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کا حامی ہوں کہ اس میں فری ہینڈ ملنا چاہیے، لیکن فری ہینڈ کا مطلب سڑکوں کی بندش بھی نہیں ہوتا، اور پولیس والوں کو یا کسی اور کو مارنا بھی نہیں ہوتا، اور کسی پبلک آفس کے اوپر کسی بلڈنگ کے اوپر قبضہ بھی نہیں ہوتا. یہ اس کے اوپر آپ کو ایشور کرنا پڑے گا.
دیکھیں ملک صاحب آپ نے بڑا سادہ سوال کیا عابد شیر علی سے کہ کل عمران خان اسلام آباد آ رہا ہے اور آپ لوگوں کی کانپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس امپورٹڈ حکومت کی پاکستانیوں اس سے زیادہ بزدلی اور اس سے زیادہ نالائکی کیا ہوگی کہ ابھی عمران خان نکلا ہی نہیں ہے اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. ملک صاحب آپ کا پنجاب لاک ڈاؤن میں ہے, اٹک کا پل کنٹینرز مٹی ریت رکھ کے بند کر دیا گیا ہے, اسی طرح موٹر وے کو لاک کر دیا گیا ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب بارڈر بالکل سیل ہے اس وقت, فیصل آباد کنٹینر رکھ دیے ہیں, لاہور راوی پہ کنٹینر رکھ دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں ایسے نالائق ایڈوائزرز ہیں کہ پورا ملک لاک کر دیا. آپ اکانومی کو ملک صاحب سمجھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ فیصل آباد اگر 4 دن بند ہو جائے تو معیشت کی مزید تباہی ہوگی, معیشت کی مزید تباہی ہوگی ملک صاحب. اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کو سیل کر دیتے ہیں ہم تو جانے والے نہیں ہیں. یہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ کل عمران خان آئے گا, کنٹینرز مٹی ریت, اور میں دیکھ رہا تھا مختلف قسم کی انہوں نے چیزیں لگا رکھی اور عمران خان واپس چلا جائے گا. میرے بھائی آپ لوگ 10 دن لگا, 10 دن نہیں جانے والے. ہم کشمیر ایوینیو جو ہم نے دیا ہے کشمیر ہائی وے کا, ملک صاحب ہم وہاں پہنچیں گے, چاہے 2 دن لگیں, چاہے 4 دن لگیں, چاہے 6 دن لگیں, چاہے 8-10, ہم نے وہاں پہنچنا ہے. اور آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح پاکستان لاک ڈاؤن میں رہے گا, جی ٹی روڈ لاک ڈاؤن میں رہے گی تو کتنا بڑا معاشی بحران اس ملک میں آنے والا ہے. بے روزگاری تو آگے ہی سر چڑھ کے بوری آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور عابد شیر علی کو میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آج دعوت دے رہا ہوں, یہ ذرا ختم ہو جائے یہ آزادی مارچ جو ہم لے کے آ رہے ہیں حقیقی, تو پھر میں بیٹھ کے ان کی پرفارمنس اور اپنی پرفارمنس پہ بات کروں گا. 6 ہفتے میں جو ملک صاحب انہوں نے تباہی کی ہے معیشت کی, 22 روپے ڈالر بڑھا دیا ہے, ڈبل سینچری کر گیا. اچھا آپ میں جب بھی آتا تھا ملک صاحب 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ چھتوں کو ہاتھ لگاتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں انٹرسٹ ریٹ بڑھتا تھا. اس میرے بھائی کو بتائیں کہ کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے معیشت کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے. تو بھائی اس کو بتاؤ میرے بھائی کو, تازہ لنڈن سے آیا نا, لنڈن کی ہوا میں رہ کے آیا میرا بھائی, تو اس لیے پاکستان کی ہوا لگنے میں. ٹریفک کی بندش کے حوالے سے عباس شبیر نے کیا رپورٹ بنائی ہے, دکھائیے گا جی. ہارون پل پر موجود ہوں. 2017 میں بھی جب پرویز خٹک اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو اسی جگہ پر موجود تھا. یہ وہ جگہ ہے, آپ دیکھیں کہ کنٹینر کے اندر مٹی لگا کر اس کو ہیوی کیا جا رہا ہے. 2017 میں یہ سارا علاقہ جو ہے میدان جنگ تھا, لیکن اس بار تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج ہے, سخت کیا جا رہا ہے کہ اس سے آگے نہ جایا جائے. آپ یہ دیکھیں یہ روڈ بنانے کے لیے لک نہیں ہے, بلکہ جو لک بنائی جا رہی ہے بڑی خوفناک قسم کی پلاننگ ہے اس وقت. لک کے ذریعے شیشے جو ہیں وہ پوری سوزوکی اتاری جا رہی ہے, آپ دیکھیں شیشوں کی, اور لک کے ذریعے شیشوں کو زمین پر لگایا جائے گا کہ اگر مظاہرین اس جگہ کو کنٹینر ہٹا کر آ بھی جاتے ہیں تو یہاں پر نیچے اس فرش کے اوپر شیشے ہوں گے. یہ دیکھیں یہ یہاں پر لک تیار کیا جا رہا ہے, وہ پوری شیشے کی گاڑی ہے اور شیشے کے پیسز جو ہیں, بخاری صاحب دکھائیں ذرا, شیشے کے پیسز جو ہیں وہ اس وقت اتارے جا رہے ہیں اور اس لک کے ذریعے اس پورے ایریا کے اندر لگائے جائیں گے. کتنا دور لایا جائے گا جی, کتنا لگایا جائے گا, کدھر تک؟ یہ بتایا گیا کہ ادھر تک. آپ دیکھ لیں کہ بڑی خوفناک پلاننگ ہے کل عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے. یہ موٹر وے کا KPK کا بارڈر ہے, آخری پوائنٹ ہے. اس کے بعد بھی 20 کلومیٹر کے بعد بھی کنٹینر, اس کے آگے کنٹینر ہی کنٹینر ہے. تو پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شیشہ لگایا جا رہا ہے یہاں پر, اور یہ پلاننگ ایک خوفناک پلاننگ کا حصہ ہے مظاہرین کو روکنے کے لیے. جی یہ عباس شبیر کی رپورٹ تھی. عابد صاحب, احتجاج کا حق ملنا چاہیے اور آپ کو ان سے ایشورنس لینی چاہیے کہ وہ سڑکوں کی بندش نہیں کریں گے, کسی بلڈنگ پہ قابض نہیں ہوں گے یا پولیس والے کو نہیں ماریں گے. یہ ان سے سیاسی طور پہ آپ کو بات کرنی چاہیے, انگیج کرنا چاہیے. ملک صاحب مجھے پہلے ایک بات کی آپ ذرا پلیز مجھے سمجھائیں کہ یہ میرا بھائی عثمان ڈار پتہ نہیں کہاں پہ چھپا پڑا ہے, تو محسن رانجھے کو اس نے ایک مرتبہ پکارا تھا, محسن رانجھا تو اسٹوڈیو میں آ گیا تھا, یہ بھاگ گیا تھا. میں اس کی ذاتیات پہ نہیں آتا, چلے بہرحال یہ میرا بھائی ہے, ابھی امیچور ہے, تو میں اس کی بات کو برا نہیں مانتا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں, ہمیں امپورٹڈ کہتے ہیں, یہ کیا تھے جی؟ ان کو کنہوں نے بنایا تھا؟ ان کی نیپیاں چینج کرنے کا پرویز الہی صاحب نے
خود انٹرویو پہ دیا کہ ان کی نیپیاں چینج کرتے ہیں، بار بار نیپیاں چینج کر کر کے تھک گئے ہیں. ان کی سلیکشن ہوئی، یہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے. وہ ماضی کی بات ہے. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا پرامن. مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ. اسلام آباد میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ایک مختصر سر آپ ہسٹری میں چلے گئے، لیکن کل کی بات کریں. کل کی میں بتا رہا ہوں ملک صاحب، آپ کو ان کی کسی بات پر اعتماد کوئی، مجھے ان کا کوئی ٹرن نہ بتا دیں جو سیدھا لے جاتا ہو، جو یو ٹرن نہ لے کر کوئی ایک. جہاں مولانا فضل الرحمان کو جگہ دی گئی تھی وہ بڑی مناسب جگہ ہے. میں نے جگہ کا تعین ان کے لیے یہ کر لیتے یا پریڈ گراؤنڈ دے دیں یا وہ دے دیں. یہ کہہ رہا جی خونی مارچ کریں گے، یہ کر دیں گے. بھئی خونی مارچ کس چیز کا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کے، آپ حکومت میں تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، آپ حکومت سے چلے گئے. یہ مجھے پہلے بتائیں ملک صاحب، جو کے پی حکومت کو مس یوز کر رہے ہیں، یہی ماضی میں کہتا تھا کہ یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں، تو یہ اب عمران خان کے باپ کے پیسے ہیں یا کے پی کے؟ نہیں، میری ایک عرض سن لیں. کے پی کے وسائل کس کے؟ جو ماں باپ دنیا میں نہیں. میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے آپ کے کہنے پہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمیت کسی کی میں کسی کے والدین پہ نہیں، میں لیکن اس کی زبان آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اب مجھے بتائیں جو کے پی کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، جو کے پی کے گورنمنٹ کے استعمال ہو رہے ہیں، اگر ان کو یہ اتنے پاکستانی تھی، پاکستان صوبہ پنجاب میں آتے نکلتے، ہم نے ان کو کیا کہنا تھا؟ آتے بات کرتے جی احتجاج کرنا 100 مرتبہ. ابھی جلسے کر رہے ہیں عمران خان، ہم نے کسی جلسے میں رکاوٹ ڈالی، کسی جلسے میں ان کو روکا جی کہ آپ فلان جگہ پہ جلسے نہ کریں. ایک سیالکوٹ میں انہوں نے بدماشی کی کہ کرسچن کمیونٹی کی جگہ پہ کب جلسہ کرنے، ادھر ان کو بالکل ہم نے کہا کہ مذہبی بنیاد پر اس کو نہیں چھیڑیں. عثمان ڈار صاحب مجھے بتا دیں کہ کسی ملتان میں انہوں نے جلسہ کل کہتے ہیں آپ نے اجازت نہیں دی. دیکھیں گورنمنٹ کو انہوں نے کرٹیسائز کیا، ہمیں برا بلا کہا. 3.5 سال انہوں نے اپنے تمام اداروں کے ساتھ مل کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. ایک رتی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، بلکہ گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑے یو کے میں جا کے. مجھے یہ بتا دیں کہ ملک صاحب جب آپ خون خرابے کی بات کریں، آپ اقتدار میں بیٹھ جائیں تو سارے ٹھیک ہے، ملک ٹھیک ہے. آپ اقتدار سے جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکل رہے جی امپورٹڈ حکومت آ گئی. بتائیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب انہی لوگوں کے ساتھ حکومت میں تھے تو سب سے بڑے تو امپورٹڈ آپ سے، جب نواز شریف صاحب کو پھر نکالا گیا. یہ تو ہمارا حق ہے کہنے کا کہ آپ امپورٹ کر کے لائے گئے تھے. آپ وہ سوگات تھی جنہوں نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا جینا محال کر دیا. ملک صاحب آپ بھی بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، آپ بھی سارے معاملہ چلاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بجلی کا بل کتنا آتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آٹا ابھی آپ کو اور بڑھانا ہے. دیکھیں یہ سارا کھٹا کھول کے گئے ہیں، ہم نے الحمدللہ نہیں بڑھایا. عثمان ڈار امن و امان کی یقین دہانی آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ نے 2014 میں جو کچھ بعد میں ڈی چوک میں جا کے کیا تھا وہ سارے آپ سے خائف ہیں کہ آپ نے دوبارہ وہی کچھ کرنا ہے. دیکھیں ملک صاحب، میرا بھائی تازہ لنڈن سے آیا، مجھے ایک جواب دینا. کہہ رہے تھے عثمان ڈار میرے 3.5 سال عابد شیر علی تم بھاگے ہوئے تھے جب میرے لیڈر کی حکومت تھی. بگوڑے تو تم تھے، تمہارا لیڈر نواز شریف ابھی تک بھاگا. تم آؤ نا پنجاب سے نکالو، کیوں بھاگے ہوئے کنٹینر میں چھپے چوہے کی طرح؟ تمہارا کنٹینر میں تمہارا لیڈر بھی چوہے کی طرح چھپا ہوا ہے، تم بھی چوہے کی طرح چھپا ہے. تم میرے پہ دیکھو ذاتی آدمی، میں تمہاری کارکردگی کی بات کرتا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ آٹا کیوں مہنگا کیا، تمہیں حافظ شیر علی کا لندن یاد آتا ہے. اور چینی کی مہنگی کرتی بھائی، امپورٹڈ حکومت سی تھی، چینی کو مہنگی کی تھی. آٹا کو جو میں کبھی کوئی پنوں کو چیز دیتی تھی عثمان ڈار. ہمیشہ بارے آندیا فرق ہوگی جیسے کہیں تاڑیاں گھومیا نہیں اور مال دیتا ہے. عثمان کچھ نہیں بنی ہوئی دیکھنا یہ اٹیک کر رہا ہے عثمان سے جواب دیں. اچھا عثمان کو جواب میں تو اپنے بھائی سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کوئی کی طرح چھپے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. عثمان ڈار نہیں اپنی لمٹ میں رہنا، اخلاقیات کے اچھا اپنی بات کریں نا، اپنی بات کریں. میرے پر پرسنل اٹیک کرے گا تو یہ بات نہیں کر سکے. آپ نے بولا عثمان ڈار بھاگ گیا تو ریکارڈ تو یہ ابا شیر علی بھاگ گیا تھا. اب سنو میری بات، وہ آیا تھا محسن راجہ، پھر کدھر بھاگ گئے تھے تم؟ سن تو لو نا، سن لو میری بات. محسن راجہ آیا تھا 1 گھنٹے بعد. اب رو کے روتے کیوں ہو؟ میری بات
کھائیں ادھر تمہاری پنجاب پولیس کے سیالکوٹ کی قیادت کر سن تو لو نا سیالکوٹ قیادت کرے جلوس حوصلے سے سن لے بھائی حوصلے سے سن لے اور سن تو لے میرے بھائی حوصلے سے سن گجرانوالہ ڈویژن کی ملک صاحب 3000 پولیس کو الحمدللہ عثمان ڈار نے اکیلا مقابلہ کیا ریکارڈ کا حصہ ہے اگر بھاگنے والے ہوتے ابا شیر علی تو سیالکوٹ گراؤنڈ چھوڑ کے میں بھاگ جاتا بھاگنے والے تو تم لوگ ہو یار ملک چھوڑ کے وہ 3000 پولیس والے تھے ریکارڈ کا حصہ پنجاب میں آگے کرو نا احتجاج ہوتا تھے لاہور سے بنی گالہ سے کرو ملک صاحب دیکھیں بنی گالہ سے کرنا چاہیے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا وہ لاہور سے زمان پاک سے کریں مجھے پتا کہ عمران خان نے اپنے گھر سے احتجاج جواب پورا کر لیں بریک قریب آ گئی عثمان مجھے پتا ہے کہ عمران خان اپنے قاسم کو بھی بلائے گا اس احتجاج میں اپنے بیٹوں کو بھی بلائے گا اس احتجاج میں تمہارا لیڈر آتا ہی وائس کو بھی لے کر جائے گا جس طرح لوگوں کو لے کر جا رہا ہے ان کو بھی لے کر جائے گا اب ملک صاحب دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا حقیقی آزادی مارچ لانچ ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا پاکستانیوں کام پہ ٹانگ رہی تھی ان کی اور پاکستان لاک ڈاؤن کر دیا بند کر دیا آپ نے پنجاب یہ دیکھیں میں اپنے قوم کو گھما رہا ہوں ادھر بیٹھے آؤ ٹانگیں تو تمہاری کام کی اچھا بریک لے لیں بریک سے واپس دوبارہ جواب دے دیجیے گا بریک لے لیں پھر ہمارے ساتھ رہے دیکھو فٹ بال پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آج کیونکہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے تو دونوں جماعتوں سے نون لیگ سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی اپنا اپنا موقف سامنے آتا ہے مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کے اندر بڑا سیریس قسم کے چارجز ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی پہ عائد کیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر ہمارے پاس انٹیل ہے اسلحہ جمع کر کے رکھا ہے آنسو گیس کے شیل جمع کر کے رکھے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز پلان کی ہوئی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی حرکت کرنے کی تمہیں پوری قوت سے روکیں گے انشاءاللہ تمہیں ایکسپوز کریں گے عثمان ڈار پہلے آپ جواب دے رہے ہیں مریم نواز نے بڑا براہ راست الزام عائد کیا کہ آپ نے اسلحہ بھی اور آنسو گیس کے شیلز بھی اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں ملک صاحب 3.5 سال یہ کہتے رہے ہم نالائق ہیں ہم سلیکٹڈ ہیں اور یہ کہتے رہے جی کہ ہم نے ملک تباہ کر دیا اور پاکستان کی عوام کا اعتماد کھو دیا میرے لیڈر عمران خان نے تو میرا سوال ہے ملک صاحب آپ کے پروگرام پہ گھبرا کیوں رہے ہو یار ڈر کیوں رہے ہو 3.5 سالوں میں انہوں نے 2 دفعہ لانگ مارچ کیا 2 دفعہ دھرنے دیے اور پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں حکومت کرانے کسی سطح پہ ملک صاحب آپ دکھا دیں جب اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان تھا کوئی ایک کلپ دکھا دیں ہم نے ان کو روکا ہو ان کے گھروں میں ریڈ کی ہو ملک صاحب کل میرے گھر میں پنجاب پولیس خواتین تھی میری بھابیاں تھی میری والدہ تھی گھر آدھی رات کو سیڑھی لگا کر دیوار پھلانگ کر اندر گئے ہیں اور جا کے پوچھ رہے ہیں عثمان ڈار کہاں ہے میرے پبلک سیکریٹریٹ پہ انہوں نے دعویٰ بولا ہے وہاں یہ کون سی سیاست ہے کیا 3.5 سال ہم نے یہ کیا ہے ہم نے ان کو پورا موقع دیا پاکستانیوں پورا زور لگا کے جتنی عوام لا سکتے ہو اسلام آباد میں لاؤ او بھائی ڈر کیوں گئے ہو کس بات کے کنٹینر لگا رہے ہو ملک صاحب میں آپ کو میرا کلپ آپ ریکارڈ پہ رکھے گا آپ کے گھر میں گھسنا وہ قابل مذمت ہے یا کسی اور کے گھر میں اس طریقے سے رات کو جانا قابل مذمت ہے لیکن کام آپ نے بھی کچھ سیدھا نہیں تھا کیا کوئی بندہ نہیں تھا چھوڑا جس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا ملک صاحب دیکھیں وہ تو ایک ان کے مقدمات تھے وہ کرپشن کے مقدمات تھے وہ اس لیے جیلوں میں گئے کوئی بتائے نا پولیٹیکل موومنٹ میں یہ جیلوں میں گئے ہیں دیکھیں ملک صاحب آپ میرا یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھیے گا اگر 1 مہینہ اگر پاکستانیوں یہ 1 مہینہ سڑکوں پہ کنٹینر لگا کے رکھیں گے میں میرا لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہ نوجوان ٹائیگرز ہم سڑکوں پہ ہی رہیں گے کر دو ملک بند کر دو پاکستان لاک ڈاؤن کر دو مزید معیشت تباہ لے جاؤ ڈالر کو 300 پہ ایکسپورٹ بڑھائی تھی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے فورن ریمیٹنس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے انویسٹر کا کانفیڈنس کم ہو گیا ہے تو یہ تو ملک کو تباہ کرنے آئے تھے ان کو ابھی ویسے ریمیٹنس اور ایکسپورٹ کم نہیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کو پریشان نہ کریں ابھی ریمیٹنس بھی اوپر ہے ریکارڈ ریمیٹنس ہوئی ہیں یہ جب ملک صاحب فیصلہ آباد کے کنٹینر نہیں نکلیں گے لاہور سے ایکسپورٹ کے کنٹینر نہیں نکلیں گے 1 منٹ دیکھ لیجئے گا آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ یہ اس طرح سے لگ کے کنٹینر ملک نہیں چلا سکتے زور اور جبر سے آپ بتائیے یہ تحریک کنٹینر رستے بند نہیں ہونے چاہیے میں اس کا ہمارے ساتھ دیکھو ہم نے تو کبھی راستہ بند ہی نہیں کیا مجھے بتائیں کہ ہرون کا کیس رانا ثناء اللہ پہ کس نے رانا صاحب کا تو کیس دیکھو میں تو یہ چلے جو ابھی بات کرے گا شاہد حقان عباسی کا کیا قصور تھا
कुछ नहीं, मिफ्ता इस्माइल शायद एहसन इकबाल आप कोई जान नहीं था, मुझे कुछ बताएं नहीं क्या था? मिफ्ता इस्माइल को, जवेद लतीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ वाला केस, आप मुझे बताएं, केस में है चीजें, आप मुझे बताएं, लेकिन बाकियों के केस में कुछ है ही नहीं है। आहत चीमा बेचारा 3.5 साल, आहत चीमा भी बिला वजह रगड़ा गया, फुआद हसन बेचारा, तो ये कहते हैं हमने कुछ किया नहीं है। और क्या चाहते हैं कि ये कत्ल करना चाहते हैं सबका इनका और मुझे बताएं। अच्छा, ये पाकिस्तानी निज़ाम का अलमिया ये है, माजरत के साथ जी, ना शाहिद खान पे कुछ था, ना मिफ्ता पे कुछ था, वो 1.5 साल जेल काट आए हैं, और बेलें भी नहीं थी, और शहबाज शरीफ के ऊपर मेरे ख्याल में बेल भी नहीं थी, जानदार चीजें हैं, लेकिन वो अब प्राइम मिनिस्टर है। देखिए ये पीटीआई का ये एहतसाब था आपका। मुझे बताएं कि कोई ये सारी गैर कोई जानदार नहीं, मलिक साहब जानदार होती तो 3.5 साल ये देखें, सब कुछ एक पेज पे था, अदारे इनके साथ थी, अदलिया की सपोर्ट पूरी थी, हमें कहीं से रास्ता नहीं मिलता था, हमारी चीज़ों से माजरत हो जाती थी, जहाँ पे PMLN के केसेस आते थे माजरत हो जाती थी, हमारे केसेस भी नहीं लगते थे। तो हमने वो तमाम अदवार से गुजरे हैं। हालांकि JIT बनी, JIT के बाद जिस तरह जज बशीर का वो क्या कहते हैं, जो अरशद मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, अरशद मलिक का जो जिस तरह वो फैसले करवाए गए, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझे बताएं कि उसमें नवाज शरीफ ने कभी उस चीज़ को सामने रख के कभी किसी को भी लताड़ा हो, किसी अदारे को, किसी चीज़ को, कभी अदलिया को गाली दी हो, कभी उनका ये शेवा ही नहीं है। मलिक साहब उन्होंने हौसले के साथ प्रिंसिपल तो जो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन थी, बहुत मुतनाज़ा है वो फैसला। बताएं कि अब अभी ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक ले लें, चले ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ देते हैं उसको देते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डर साहब, 2 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ऑन एयर हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। एक तो आपको एश्योर करना चाहिए कि कोई यहाँ पे इस्लामाबाद में धींगा मुश्ती नहीं होगी, अमन अमान की सूरत हाल पैदा नहीं आप करेंगे अगर आप आते हैं। दूसरा, जहाद और कुफर और गद्दारी के फतवे, इससे गुरेज करने की ज़रूरत है। माशरा इंतहा पसंदी की तरफ जाता है, गोली इसमें आ जाती है, गोली की सियासत जो नहीं होनी चाहिए। देखें मलिक साहब, हमारे अभी दर्जनों जलसे हुए हैं, पुरअमन जलसे हुए हैं, स्वाय एक सियालकोट में जिधर इन्होंने रियासती दहशतगर्दी की है। अदरवाइज हमने तो पहले ही कश्मीर इसका क्या है, रोड का ये जो श्रीनगर हर जलसे में कहते हैं ये जहाद है और ये गद्दार है, और आप लोगों को कहें ये जहाद है और ये गद्दार है, तो इसका क्या मतलब है? ये तो देखिए मलिक साहब, फैसला तो इन्होंने करना है। जब आपके मुल्क का वजीर दाखिला मलिक साहब एक कातिल होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चौधरी शेर अली के अल्फाज हैं, पाकिस्तानियों, जो कि इसी आबद शेर अली के वालिद हैं। बकौल उनके 22 लोगों का कत्ल किया आपके मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। अब ये आबद शेर अली आपके प्रोग्राम में फैसला कर ले कि इनके वालिद साहब सच बोल रहे हैं या ये राना सनाउल्लाह सच बोल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं पाकिस्तानियों, उसका जवाब तो मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा आपसे सवाल ये था कि ये जहाद कहना और गद्दारी के फतवे देना, ये दोनों बातें आपको गुरेज करनी चाहिए ताकि सूरत हाल खराब ना हो। आप इन सारों को कहते हैं गद्दार है और लोगों को कहते हैं जहाद करो इनके खिलाफ। आप क्या करना चाहते हैं? मलिक साहब, आलमी साजिश तो हुई है, अब उस साजिश के खिलाफ पाकिस्तानी ये अजीम पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो इसीलिए तो कंटेनर लगाए हैं, इसीलिए तो सड़कें बंद की हैं। अगर मेरे भाई इमरान खान के साथ अवाम नहीं है, जो आपका हामी है वो अजीम है और बाकी जो है वो सारा पाकिस्तान वो गद्दार है, ये वो सोच है जो पाकिस्तान में इंतशार की तरफ ले जाएगी। मलिक साहब, आप इसे गुरेज करें, ये अच्छी सोच नहीं है। मशीनरी के पीछे पछताएंगे कल आप लोग। देखिए मलिक साहब, कल आपको ये लोग आएंगे और गद्दार कहेंगे, फिर आप पछताएंगे। इससे गुरेज करेंगे, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, हम इस मुल्क के खिलाफ साजिश ही नहीं करेंगे, हम इस मुल्क के खिलाफ साजिश ही नहीं करेंगे। हमने क्यों गद्दार के लाना है? ये आए 3.5 साल आते हैं, आप कह रहे हैं इन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, इनके खिलाफ जहाद करें और उसको ऑन एयर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्शन को। देखे भी बात सुने मलिक साहब, अगर ये आबद शेर अली अपने नाम की लाज रखे, शेर और अली इनके नाम के साथ लगा है, तो हटाओ ना कंटेनर, मर्द बनो, हटाओ कंटेनर, से पूछते हैं। पता लग जाएगा शेर अली एक इस्लामिक इफ्तारों से गुरेज करना चाहिए। मैं इस चीज करना चाहिए, ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए लीडरशिप को। ये जो मजहबी इंतहा पसंदी इस्लाम पे अमल मत करना जरूरी है, इस्लाम का नाम लेके सियासत करना दुरुस्त नहीं है। मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह के कुरान में बार बार जहाद का जिक्र किया, कुफार के खिलाफ जो जहाद होता था, और ये हमें गैर मुस्लिम तस्वर कर रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीर में जो नफ़रत अंगेज़ तकरीर कर रहे हैं, इसका मतलब, और फ़ौज को भी
آپ نے ان کی پریس ٹاک سنائی فوج کو بھی کہ اگر آپ انصاف کا ساتھ دیں گے تو اس کا مطلب ہم فوج سمیت سب کو انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دی. تو آپ پاکستان کو قتل و غارت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایک شہید ہمارا پولیس کانسٹیبل ہو گیا اسی تناظر میں ہوا کہ اس کو اوپر سے گولی مار دی. اس کا مطلب آپ کتنے لوگوں کو گولیاں ماریں گے؟ کیا آپ کا دین، آپ کا کلچر، آپ کی پاکستانیت، آپ کی محب وطن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ملک صاحب لوگوں کو گولیاں برسائیں؟ اگر تو حب وطن ویسے صحیح ہو نا تو مذہب کا نام لے کر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کی حب وطن ہے تو سیاست پاکستان کے لیے کریں، پاکستان سے نہ آپ کریں. کو جتنی پاکستان سے محبت ہے اس سے اسی طرح آپ کو شاید میرے سے زیادہ ہو، مجھے آپ سے زیادہ ہو سکتی ہے. آپ کیسے یہ مجھے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جی میں غدار ہوں، میں غیر مسلم ہو گیا، میں کفار کی صف میں، اور یہ جناب جہاد کرنے آ گئے؟ یہ کوئی کوکین کے خلاف جہاد ہے جو آپ نشہ مافیا کے خلاف جہاد کریں گے؟ جہاد کرنا تھا تو آپ نے فرح گوگی کو نہیں جانے دینا تھا پاکستان سے. جہاد کرنا تھا تو آپ کو ندیم بابر کو پکڑ کے جیل میں پھینکنا چاہیے تھا. جہاد کرنا تھا تو خسرو بختیار کی جو آٹے کے اسکینڈل تھا پکڑتے اس کو اندر کرتے. جہاد کرنا تھا تو جو ادویات کے اسکینڈل ہوا آپ ادویات والے اسکینڈل کو اندر کرتے. جہاد کرنا تھا تو جو وسیم اکرم پلس نے چوری ڈاکے مارے ہیں سیمنٹ کے 18. اس بھائی نے میرے پہ بات کی تو جب یہ حکومت میں 3.5 سال تھے تو میرے والد صاحب کے پاس چلے جاتے، پوچھ لیتے جی آئیں اس پر آپ. وہ تو اب سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. چودھری شیر علی کا بیان ہے، 22 قتل والا، وہ قائم ہے اس بیان چودھری شیر علی کو اس وقت بلا لیتے، وہ اسلے تو ستے رہے. انہیں بابا شیرو یاد آ گیا ہے. ان بابے شیرو تو ڈنڈا پھیرو تانوں ڈنڈا پھیرنا ہونا یاد رکھنا. بھائی تھڑے گھر چ مار رہا اسی کے قاتل ہے رانا ثناء اللہ، قاتل ہے. اور میں پھڑ لینا دی آ کے میں نے نہیں کہا تو پیچھے سے حوصلے آئے نا نہیں میرے ابے کے بوٹے پیچھے پھڑ لینا. چاچا میں کہنا میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے، میرے ابے کو ان کہہ دے حوصلہ کر کے کہ میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا. آجا نہیں تو آجا ابا جو ابے کے خلاف کرے گا تو پھر میں بھی تیری ہٹانا کنٹینر میں آ رہے ہیں. تو پریز کر کنٹینر ہٹا میں آ رہے ہیں نا. ہٹا کنٹینر ہٹا کے بول دو میں آ رہے ہیں. بہت مناسب طریقے سے بات کنٹینر ہٹائے. ماں باپ کے لیے کوئی والد صاحب کی بات کی میں نے کہا جب وہ آپ بھائی انہوں نے 22 قتل ہم نے بات کی ہوئی ہے. میں نے تو وہ بات کی ہے 22 قتل کی جو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے آج بیان لے آپ ان سے جا کے چلے جاتے شیر علی صاحب. لیکن والدین کسی کے بھی ہوں عزت سے کبھی عثمان ڈار صاحب آپ شیر علی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.